اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ فرما دیجئے اے کتاب والوں، آؤ ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو لوگوں گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کتاب والوں، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتری تورات اور انجیل لیکن ان کے بعد؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے حجت بازی کی اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم کیوں جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن وہ ہر باطل سے جدا رہ کر حق کی طرف مائل رہنے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور جو ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اہل کتاب کے ایک گروہ کی دلی خواہش ہے کہ وہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے کتاب والوں، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتاب والوں، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں حق چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا تم صبح کو ایمان لاؤ اس چیز پر جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، اور شام کو اس کے منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں، اور تم کسی کی بات نہ مانو لیکن اسی کی جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ فرما دیجئے بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی نہ مانو کہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے تمہیں دیا گیا، یا کوئی حجت قائم کر سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ آپ فرما دیجئے بے شک نعمت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے مخاطب، اہل کتاب سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک اشرفی امانت رکھ دے تو وہ تجھے واپس نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان پڑھوں کے مال لینے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت، وہ لوگ ہیں کہ ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تورات پڑھنے میں اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر۔ کسی بشر کو لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ جو تم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو معبود بنا لو۔ کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہو، تو ضرور ضرور تم اس پر ایمان لانا، اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد عہد سے پھرا وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ اسی کے لیے گردن جھکائی ان سب نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر اتاری گئی، اور اس چیز پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، اور ہم اسی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیسے ہدایت کرے گا ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، اور پہلے وہ گواہی دے چکے تھے کہ بے شک رسول حق ہے اور ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں پڑے رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے بدلے میں دیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔